یعنی انسان جو ہے نا غمگین ہے اپنے ماضی کو لے کے فلاں فلاں چیز ہو گئی وغیرہ، یا پھر حزن، اس کو مستقبل میں اگر کوئی چیز جس کا اندیشہ ہے ہونے کا، ولا ادا، یا پھر کوئی بھی اگر اس کو چوٹ پہنچتی ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی ڈسٹرس اس کو ملتا، حتیٰ کہ ایک کانٹا اگر اس کو چبھے، اس کے عوض میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے گناہ جو ہے نا معاف کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں، چاہے اس کو کوئی ہم آئے، غم آئے، اس کو شیخ صاحب، کبھی کبھار انسان میں ایک ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے بس کے باہر ہے، کہ تب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایون یہاں سے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو آزمائشیں ہیں ایک انسان کے لیے، وہ اس کے کریکٹر کو ریفائن کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، کہ وہ زیادہ مضبوط ہو اپنے ایمان میں، اس کا تعلق باللہ اور زیادہ گہرا ہو۔ صحیح۔ تو اس کے لیے آزمائشیں جو ہیں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ بها من خطایا، کہ ایک مسلمان جب بھی اس کو کوئی فیٹک یعنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یا کوئی مرض میں، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، یا کوئی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ غمگین ہو جاتا ہے، ہم، یا پھر وہ حزن میں اپنے آپ کو حزن میں محسوس کرتا ہے، یعنی ہم جو ہے کوئی ایسا جو غم، کوئی ایسا سورو جو اس کے ماضی کے متعلق ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے نا غمگین ہے اپنے ماضی کو لے کے فلاں فلاں چیز ہو گئی وغیرہ، یا پھر حزن، اس کو مستقبل میں اگر کوئی چیز جس کا اندیشہ ہے ہونے کا، ولا ادا، یا پھر کوئی بھی اگر اس کو چوٹ پہنچتی ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی ڈسٹرس اس کو ملتا، حتیٰ کہ ایک کانٹا اگر اس کو چبھے، اس کے عوض میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے گناہ جو ہے نا معاف کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں، چاہے اس کو کوئی ہم آئے، غم آئے، اس کو تکلیف، پریشانی، کوئی بھی چیز ایک مسلمان کو آتی ہے، ایک بندے کو آتی ہے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو جو آزمائشیں ہیں اس میں انسان جو ہے نا اس کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو برا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ سب چیزیں، تو اس وقت وہ جان لے کہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو سکتی ہے، اور ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو وہ سمجھتا ہے، وہ سب چیزیں اس کے سمجھ میں آتی ہیں، کبھی سمجھ میں اس کو نہیں آتی ہے۔ رہی بات کہ کیا ایسی کوئی پریشانی آ سکتی ہے انسان کو جو وہ اٹھا ہی نہ سکے، تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اتنا برڈن نہیں کرتے جتنا وہ بیئر ہی نہیں کر پائے، اتنا زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں جتنا وہ اٹھا ہی نہیں پائے۔ تو اسی لیے جو بھی انسان کو جو بھی ٹیسٹ آیا ہے، جو بھی آزمائش آئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ضرور اور ضرور اس کو اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو کبھی کوئی راستہ دکھ نہیں رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے اس آزمائش سے نکلوں، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے بس کی بات نہیں، لیکن راستہ ہوتا ہے، اس کو صبر سے کام لینا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آزمائشیں ہیں یہ تو ٹیمپریری ہیں، یہ ٹیمپریری ہیں، اور یہ چیز بھی ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہر ایک آزمائش کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جب عسر یعنی تکلیف، سختی کا ذکر آیا تو فرمایا العسر،
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو ایک تکلیف کے ساتھ آسائش ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، مَعَ الْعُسْرِ یعنی اسی عسر کے ساتھ، اسی تکلیف کے ساتھ یسرا، ایک اور آسائش، یعنی ایک ہی مصیبت، ایک ہی تکلیف کے ساتھ دو آسائشیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ وہ بھروسہ رکھے اور یہ سمجھ لے کہ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی تکلیف اس کو نہیں آئے گی جس کو وہ اٹھا نہ سکے۔ آزمائشوں کے ذریعے انسان کا جو مرتبہ ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ تو علی قدر اہل العزم تأتی العزائم وعلی قدر اہل الکرام تأتی المکارم وتعظم فی عین وتذکر فی عین الکبیر کبارها وتعظم فی عین الصغیر صغائر، کہ جتنا انسان کا قد بلند ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جو بڑا انسان ہوتا ہے، بڑے قدر، اونچے قد کا، بڑی بڑی آزمائشیں اس کی آنکھوں میں کافی چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور جو چھوٹے قد کا انسان ہے اس کے ذہن میں، اس کے نظروں میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بہت بڑی دکھنے لگتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کس قدر آزمائشیں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، صحابہ کو، جو اس امت کے بڑے بڑے لوگ ائمہ، ان کو، امام احمد رحمہ اللہ، جب ان کو کافی زیادہ آزمائشیں آئی، بہت زیادہ ان کو ستایا گیا، تو امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا انما ہی دنیا فإن صبرنا فقد فزنا، یہ تو بس دنیا کی زندگی ہے، اس میں بس ہمیں صبر کرنا ہے، اور اگر ہم نے صبر کیا تو ہمیں کامیابی مل گئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔